سوال ہے کہ نماز تسبیح کا مکمل اور مدلل طریقہ بیان فرما دیں اور اس کی شرعی حیثیت بھی واضح کر دیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبح یسبح، تسبیح کا معنی ہے پاکی بیان کرنا۔ تو نماز تسبیح یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں بالخصوص بڑے اہتمام اور تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو اس نماز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح کا تذکرہ اس پوری نماز میں 337 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو شرعی حیثیت کے حوالہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے نماز ثابت ہے جی۔ امام البانی رحمہ اللہ نے بھی نماز تسبیح والی روایات کو حسن کہا ہے، اور میرے شیخ اور میرے استاذ حضرت حافظ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے بھی ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ نماز تسبیح کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داود میں، ابن ماجہ میں، مشکات میں، اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی سنن ابی داود میں۔ اور ایک تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو شرعی حیثیت یہ ہے جی، اس کا پڑھنا مسنون ہے اور یہ نماز ثابت ہے۔ جو اس نماز کو بدعت کہتے ہیں اور غیر ثابت کہتے ہیں، ان کا موقف محل نظر ہے اور ان کو اپنی تحقیق پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ باقی یہ نماز ہے، جیسے آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز یا عصر کی نماز، اسی طرح آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ وہی آداب، وہی شرائط، وہی مکمل طریقہ ہے۔ ممنوع اوقات میں آپ نے نماز تسبیح نہیں پڑھنی، عین غروب کے وقت یا عین زوال کے وقت یا عین طلوع آفتاب کے وقت۔ باقی دن کے کسی پہر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، رات کے کسی پہر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور 75 مرتبہ یہ جو مبارک 4 کلمات ہیں اس کو آپ نے 1 رکعت میں پڑھنا ہے۔ میں آپ کو اس کا طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے کہیں سے بھی آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع جانے سے قبل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جا کر آپ نے پہلے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اس کے علاوہ جو رکوع کی تسبیحات رسول اللہ سے ثابت ہیں وہ آپ نے پڑھنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے رکوع سے اٹھنے سے قبل 10 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پڑھ کر آپ نے سجدے میں نہیں جانا۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدے میں سر رکھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرات، کم از کم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے بین السجدتین یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ نے بیٹھنا ہے 2 مرتبہ پڑھیں اللہم رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس کے بعد آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ پھر آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ پھر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 دفعہ سجدے میں پڑھیں، دوسرے سجدے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرے سجدے سے جب اٹھیں جلسہ استراحت کریں، یعنی قیام کرنے سے پہلے جب آپ بیٹھیں تو جلسہ استراحت میں آپ نے
10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان مبارک کلمات کی تعداد یہ 75 ہے۔ تو اسی طرح آپ نے 4 رکعت پڑھنی، دوسری رکعت میں بھی آپ ایسے کریں، تیسری میں بھی ایسے کریں، چوتھی میں بھی ایسے کریں، اور یہ تقریباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کی تعداد 300 مرتبہ ہو جائے گی ان 4 رکعات میں۔ تو یہ بڑی اعلیٰ نماز ہے جی، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بڑے بڑے پرانے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی اللہ معاف کرتے ہیں، اور یہ بڑی عظیم نماز ہے، اس میں بڑی عظیم توبہ ہے، اللہ کے ساتھ بہت بڑا عہد ہے۔ اور نماز تسبیح اگر بندہ پوری فکر سے پڑھے تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تیری بات پاک ہے، تیرے فیصلے پاک ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا دیا ہوا، تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں، تیری ہی تعریف کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا میرے سجدوں کے لائق کوئی نہیں ہے، میری قربانی کے لائق کوئی نہیں ہے، تیرے سوا میرے رکوع کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے، بات بھی بڑی ہے۔ تو بھئی یہ بخشش اور نماز تسبیح کا اجر و ثواب اور بخشش کا خزانہ اسی کو ملے گا جس کا عقیدہ سبحان اللہ کے مطابق ہے، جس کی عملی زندگی الحمدللہ کے مطابق ہے، جس کی عملی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے۔ اب ایک بندہ 300 مرتبہ نماز تسبیح میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے، بات بھی بڑی ہے، فیصلہ بھی بڑا ہے، عملی زندگی میں جب اذان ہوتی ہے وہ دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، عملی زندگی میں وہ سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ کے فیصلے اور حکم کو بڑا نہیں مانتا، تو ایسے بندے کی نماز تسبیح پڑھنا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ایک رٹا سا ہے، اور ایک جذبات ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو حباب گرامی قدر، اصل میں نماز تسبیح یہ بہت عالی شان نماز ہے، اس میں توبہ ہے، انابت اللہ ہے، اللہ کے ساتھ عہد ہے، اقرار ہے، اور بہت بڑی یہ معافی ہے، اور ایک بہت بڑا اللہ کے ساتھ عہد ہے، اور یہی اس کا طریقہ ہے جو کہ میں نے اللہ کے فضل سے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کو آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، سال میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کی جماعت نہ کروائیں۔ کئی خواتین بہت نیک ہوتی ہیں میری معززات، وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ خواتین کی جماعت کروا دیتی ہے، میری عزیزہ یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ معززات کی یہ تربیت کریں کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا جو رسول اللہ نے کیا ہے، اور کئی علماء وہ نماز تسبیح کی جماعت کرواتے ہیں طاق راتوں میں، تو یہ بھی ثابت نہیں۔ تو بعض اہل علم نے تو اس کو بدعت تک لکھا ہے، اور فقہ حنفی میں نفل نماز کی جو جماعت ہے تراویح کے علاوہ وہ مکروہ ہے، تو اس کی جماعت جو ہے یہ رسول اللہ سے اور صحابہ رسول سے ثابت نہیں، اس سے آپ گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، ٹھہر کے جیسے میں نے بیان کیا ہے، نماز تسبیح بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر جو بشارتیں رسول پاک علیہ السلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تھیں، اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کا مستحق بنائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔